جب تصور آیا دجال کی آنکھ، یہ آنکھ کون سی آنکھ ہے؟ سینما کا پردہ، سینما کیا ہے؟ ٹی وی کیا ہے؟ وہ جو سوچتا تھا، ابھی میں کہوں گا کربلا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ تصویر کربلا، بین الحرمین ذہن میں آ گیا، نجف اشرف ذہن میں آ گیا، سی ویو ذہن میں آ گیا، قائد اعظم تصویر ذہن کے اندر آ گئی۔ اب آپ رات کو بیٹھے ہو، کچھ سوچ رہے ہو، کوئی کہانی سوچ رہے ہو، کوئی تصور بنا رہے ہو، کوئی خواب دیکھ رہے ہو، یہ خواب کس کے اندر ہے؟ ذہن کے اندر ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں میں صاحب کو دکھاؤں، میں جو سوچ رہا ہوں اس جوان کو دکھاؤں، میرے ذہن کے اندر جو ہے اسے باہر نکال کے پردے پہ لاؤں اور نسلیں کیا کریں؟ اسے دیکھیں۔ تو اس رائٹر نے جو تصور بنایا، پروڈیوسر نے اس تصور کو پردے پہ اتارا۔ پہلے غلاظت ذہن میں تھی، پھر غلاظت پردے پہ آئی۔ پہلے نقشہ میپ ذہن میں تھا، پھر نقشہ اور میپ کہاں پر آیا؟ پردے پر آیا۔ اب پردے پر آیا تو فلمیں بنی۔ مطلب یہ چاہتا تھا لوگوں کو ڈرائے تو اس نے ہارر بنایا، یہ چاہتا تھا لوگوں کو شہوت میں ڈالے تو اس نے کوئی رومانٹک مووی بنا دی، یہ چاہتا تھا لوگوں کے اندر جنگی جنون پیدا کرے اس نے ایکشن مووی بنا دی، یہ چاہتا تھا معاشرے میں گندگی پیدا کرے اس نے ہم جنس گرائی پہ کوئی مووی بنا دی، یہ چاہتا تھا کہ معاشروں میں گندی ترین غلاظتوں میں ڈال دے، انہوں نے فحش اور ننگی چیزیں بنانا شروع کر دی۔ مطلب جو غلاظت ذہن میں تھی وہ کہاں پر آ گئی؟ پردے میں آ گئی۔ پہلے اس نے یہاں آنا تھا، آپ کی نسل کو گمراہ کرنا تھا، اب اس نے پہلے آپ کے گھر میں پردہ بھیجا، ٹی وی بھیجی اور فلم بنا کے اس ٹی وی کے باکس میں ڈال دی۔ اب ہر گھر میں کیا ہے؟ ٹی وی، ہر ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل۔ اب وہ جو چاہے گا وہ آپ کی نسلوں کو کیا کرے گا؟ دکھائے گا۔ اب جب چیزیں دیکھی جائیں گی انسان اس چیز کو پسند کرے گا۔ اب کوئی ایکٹر پسند آ گیا، کوئی سیلیبریٹی پسند آ گئی، اب آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ جب فالو کرنا شروع کیا، اب جو پانی پیے گا آپ پیو گے، جو شربت پیے گا آپ پیو گے، جو کھانا وہ کھائے گا آپ کھاؤ گے، جو کپڑے وہ پہنے گا آپ پیو گے۔ کہ مولانا بیوی نے 30 دن ڈرامہ دیکھا کہ رب زندگی اجیرن بن گئی۔ کیا ہوا؟ کہ وہ جو ایکٹرس نے کپڑے پہنے تھے مجھے لے جاؤ مارکیٹ سے ویسے ہی کپڑے دلواؤ۔ کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام کون ہے؟ جس کے تو پیچھے چلا تھا، جس کو تو نے کاپی کیا تھا۔ نبی کی کاپی کرو تو سنت، اداکاروں کی کاپی کرو تو فیشن، یہ لباس کی کاپی۔ نائی کے پاس گئے، جناب بال بناؤں تو کیسے بناؤں؟ کا فلاں ایکٹر کی طرح آج بال بنا دیجئے۔ درزی کے پاس گئے، کپڑے کیسے پہنوں؟ کا فلاں ایکٹریس کا جو ڈیزائن تھا نا وہ ہماری کپڑوں کا بنا دیجئے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن آدھی قوم شاہ رخ خان کے ساتھ اٹھائی جائے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کو تو نے دنیا میں کاپی کیا تھا وہ تیرا امام ہے۔ زبان سے کہہ دیا کہ امام علی ہے، امام رسول ہے، لیکن سوال ہے تو کاپی کسے کر رہا تھا؟ اپنے حلیے کس کی طرح بناتا تھا؟ اپنا لباس کس کی طرح پہنتا تھا؟ زندگی کا چلن تمہارا کس کی طرح تھا؟ تو اس نے اپنے کلچر کو پھیلایا کس کے ذریعے سے؟ اپنے خیال کو میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا اور لوگوں نے کاپی کیا۔ اب آؤ مکتب اہل بیت میں، یہ جلوس کیا ہے؟ یہ عزا کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ کا ایک گاؤں ہے وہاں پہ 5000 گھر ہیں اہل سنت کے، 50 گھر ہیں شیعوں کے۔ بڑی ضد لگائی ہے شیعوں نے کہ ہم جلوس نکالیں گے۔ ہم نے کہا بھائی 50 گھر ہو، آپس میں ہی بیٹھ کے حسین حسین کرو، عزاداری کرو اور اپنا معاملہ ختم کرو۔ دنیا کے جتنے مکاتب و مذاہب ہیں وہ اتنا شور نہیں مچاتے۔ مندر والا مندر میں، مسجد والا مسجد میں، کلیسا والا کلیسا میں۔ تم بڑے عجیب ہو جو کہتے جلوس نکالنا ہے، گلی کوچوں سے گزرنا ہے، چونک پہ جانا ہے، پھر مسجد میں آنا ہے، یہ پورا دن ہم کیا کرتے رہیں گے؟ گھومتے رہیں گے۔ یہ کیا تھا؟ دا بیسٹ مارکیٹنگ، دنیا کی بہترین تشہیر کا طریقہ اہل بیت نے آپ کو دیا کہ گھروں میں بیٹھ کے حسین حسین کرو گے، جس نے حسین سنا نہیں اسے کون سنائے گا؟ جو اپنے بچوں کو تالے لگا کے کمروں میں بند کر دیتے ہیں کہ انہیں حسین کی آواز سنائی نہ دے۔ جلوس بہترین پبلسٹی کا طریقہ تھا کہ جنہیں نہیں پتا انہیں بتاؤ کہ حسین کون ہے۔
آج ہم نے صرف اہل سنت کو نہیں ہندوؤں کو بھی سکھا دیا. تبھی میں نے کہا برملا کہا میں نے کہا شیعہ کا وجود نعمت ہے, کیونکہ جس بستی میں شیعہ رہتے ہیں وہاں کے اہل سنت بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اور جن بستیوں میں شیعہ نہیں ہیں وہاں کسی بھی اہل سنت کے بچے سے پنجتن کا نام پوچھ لو نہیں آتا. جن ملکوں میں شیعہ نہیں, سعودی عرب جائیے, ملیشیا جائیے, انڈونیشیا جائیے, خود ہی جا کے پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجیے. کوئی اہل حجاز مل جائے نا, کوئی پیور عرب, اسے پوچھ لو پنجتن کا نام کیا ہے, نہیں پتا, کیونکہ وہاں شیعہ نہیں ہے. لیکن جن بستیوں میں شیعہ رہتے ہیں وہاں کے اہل سنت نہ صرف پنجتن بلکہ عباس کو بھی جانتے ہیں, علی اصغر کو بھی جانتے ہیں, علی اکبر کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ شیعوں کے گھروں کی چھتوں پہ علم ہے. پوچھیں گے علم کس کا ہے, کہ عباس کا ہے. جھولا دیکھ کے پوچھیں گے کس کا ہے, کہ علی اصغر کا ہے. بلکہ صرف بچوں کے نہیں, ہم نے حسین کے گھوڑے کا نام بھی ان کو یاد کروا دیا. اور کیا کیا سکھاتے, فرش اذان سب کچھ. یہ تشہیر کا طریقہ کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں, ہم علم کیوں لگاتے ہیں, ہم نوحہ کیوں پڑھتے ہیں, ہم مرثیہ, خود کالا لباس تشہیر مکتب ہے, یہ پبلسٹی ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں رنگ کے ذریعے سے, جا کے پڑھیے دا سائیکولوجی آف کلر. بڑے بڑے انقلابات, کہیں ہرا کلر, کہیں لال کلر. یہ آج کل معاشرے میں فحاشی پھیلا رہے ہیں ایل جی بی ٹی والا گروپ. آپ دیکھیں ان کا اپنا جھنڈا ہے نا, اپنا خاص کلر ہے. وہ کلر آ جاتا ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں یہاں پہ یہ بدکاری آ گئی ہے. ہم نے گلی گلی کوچا کوچا کالا لباس پہنا, اور دنیا دیکھ کے دور سے کہتی ہے کون ہے, حسین کا زادار جا رہا ہے. یہ ٹیکٹ آف پبلسٹی تھا. کس طریقے سے اسے کہتے ہیں فروغ ازاء حسین. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ازاء امام حسین کو کیا ملے, تشہیر ملے, فروغ ملے. پھر چھٹے امام فرماتے خدا رحمت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے نام کو زندہ رکھا.